نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم فاما پس بہرحال اعذبہم میں عذاب دوں گا ان کو ناصرین مدد کرنے والے فیوفیہم پس پورا پورا دیں گے اجورہم ان کا اجر نتلوہ ہم پڑھ کر سناتے ہیں الذکر الحکیم حکمت والی نصیحت مثال حالت خلقہ من تراب مٹی ممترین شک کرنے والے ترجمہ فاما الذین کفروا پس بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا میں انہیں سخت عذاب دوں گا دنیا میں اور آخرت میں اور کوئی بھی مددگاروں میں سے ان کے لیے نہیں ہوگا اور بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے پورا اللہ ان کا اجر ان کو دیں گے اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتے یہ ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں آیات میں سے اور حکمت کے تذکرے میں سے یقیناً عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی مثال اللہ کے ہاں آدم علیہ السلام کی طرح ہے حضرت آدم کو اللہ نے براہ راست مٹی سے پیدا کیا پھر فرمایا ہو جا پس وہ ہو گئے حق آپ کے رب کی طرف سے آ گیا پس اے مخاطب تم شک کرنے والوں میں سے مت ہو جاؤ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کے فیصلے خود فرمانے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے متعلق جو شکوک اور شبہات پھیلائے گئے اور طرح طرح کی باتیں کی گئیں فرمایا کہ دنیا میں دلائل کے ساتھ تو ہم نے واضح کر دیا کہ صحیح بات کیا ہے جیسا کہ کل کے درس میں نے تفصیلاً یہ بات عرض کی حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے متعلق اور ان کے آسمان پر اٹھائے جانے کے متعلق پھر جو کچھ یہودیوں نے اس میں گھڑا
اور پھر عیسائی بھی اس کے اندر شکوک اور شبہات ہی کے اندر مبتلا ہوئے ہیں، کیونکہ عیسائیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو سولی دی گئی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ قرآن آیات نے اس حقیقت کو آشکارا کیا اور واضح کیا کہ یہ سب باتیں غلط ہیں۔ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکا، اللہ نے براہ راست ان کو زندہ ہی آسمانوں پر اٹھا لیا، اور قرب قیامت وہ دوبارہ تشریف لے آئیں گے۔ ثم الی مرجعکم، فرمایا سب نے لوٹ کر آنا ہے، میں فیصلہ کر دوں گا تمہارے اس اختلاف کا اس دن بھی۔ اس دن جو فیصلہ ہوگا اس کا اصول اللہ تعالیٰ نے آج کی پڑھی گئی آیات میں ارشاد فرما دیا۔ فرمایا وہ اصول ہم آج ہی بتلا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کس طرح کے فیصلے کرنے ہیں، کس بنیاد پر کرنے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا تو اللہ رب العزت کی جانب سے انہیں سخت سزا دی جائے گی۔ وہ سزا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دونوں جگہ ہوگی۔ دونوں سزائیں جب ملیں گی تو یہ انتہائی سخت سزا بن جائے گی۔ اس میں سے دنیا والی سزا بسا اوقات ہلکی بھی ہو جاتی ہے، لیکن جو آخرت کی سزا ہے وہ تو انتہائی سخت ہوگی۔ تو چونکہ دنیا میں ملنے والی جو سزا ہے وہ آخرت کی سزا ہی کا ایک حصہ سمجھ لیجیے، تو یہ مجموعہ جو ہے فرمایا عذاباً شدیداً، یہ سخت عذاب ہوگا، بہت سخت عذاب ہوگا۔ دنیا کے اندر عذاب آنے کی صورتیں اور ہیں اور آخرت میں عذاب کے آنے کی صورتیں اور ہیں۔ دنیا میں جو عذاب ہیں وہ ذلتیں ہیں، رسوائیاں ہیں، قتل کا ہو جانا ہے اور اس قسم کی دیگر شکلیں کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ کی ہیں۔ ایمان والوں کے لیے اور طرح کی ہیں اور کافروں کے لیے اور ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود ارشاد فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، کہ بڑے عذاب سے پہلے ہم ضرور لوگوں کو چھوٹا عذاب دیتے ہیں اور دیں گے۔ دنیا کا عذاب عذاب الادنیٰ، تھوڑا چھوٹا عذاب ہے، دنیا کا عذاب کم عذاب ہے، اور جو آخرت کا عذاب ہے عذاب الاکبر ہے، وہ بہت بڑا عذاب، وہ بہت بڑا عذاب ہے۔ دیکھیں نا، دنیا کی آگ برداشت نہیں ہوتی، آخرت کی آگ برداشت کہاں پر ہوگی؟ یہ تو اس کا 1000واں حصہ جا کے بنتی ہے دنیا کی آگ۔ انسان اپنی ایک انگلی ایک منٹ کے لیے آگ میں نہیں رکھ سکتا۔ آگ میں رکھنا تو دور کی بات ہے، آگ پر رکھی چیز کو اٹھا نہیں سکتا اپنے ہاتھوں سے، ہاتھ جلتے ہیں۔ کسی برتن کو ہاتھ لگ جائے گرم کو تو کیا حالت ہو جاتی ہے، اس کے اندر جو گرم پانی ہے وہ انسان پر گر جائے تو کیا حالت ہو جاتی ہے، کیا کیفیت ہوتی ہے انسان کی۔ یہ تو دنیا کی آگ کا اثر ہے، آخرت کی آگ کتنی تیز ہوگی، وہ تو اس سے کہیں بھی زیادہ ہے۔ پھر دنیا کے اندر کوئی مصیبت اور پریشانی آ جائیں تو بڑے دوست، احباب، بہن بھائی، عزیز و اقارب اور رشتہ دار جمع ہو جاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اس کی یہ تکلیف ہلکی کر دی جائے۔
پریشانی ختم کر دی جائے، ہر ایک اپنی اپنی کوشش میں لگا ہوتا ہے، اور کوئی بھی نہ ہو۔ اتنے غمخوار جب انسان کے پاس ہوتے ہیں تو تکلیف کا وہ احساس نہیں ہوتا جو تنہائی میں اسے تکلیف آتی ہے، وہ تو تیز ہوتی ہے اور زیادہ ہوتی ہے۔ اور آخرت میں کوئی مددگار نہیں ہوگا، وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، کوئی مدد کرنے کے لیے آ جائیں، کوئی ہاتھ بٹانے آ جائیں، کوئی آپ کا غمخوار بن جائیں، آپ کو دلاسا ہی دے دیں، وہاں تو ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، دوسرے کو کیا نجات دلانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وہاں تو بندہ چاہے گا کہ میرے گناہ بھی اس پر ڈال دیے جائے، میری جان چھوٹ جائے، چاہے یہ پکڑا جائے، یہ پکڑا جاتا ہے پکڑا جائے، مجھے کوئی نہیں ہے۔ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ، یہاں تو انسان اولاد کے لیے سب کچھ کرتا ہے نا، وہاں کہے گا میری جگہ میری اولاد کو پکڑ لیا جائے، میری بیوی کو پکڑ لیا جائے، میرے ماں باپ کو پکڑ لیا جائے، وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، میرے سارے قبیلے کو پکڑ لیا جائے، ساری زمین والوں کو پکڑ لیا جائے، میری نجات ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کلا، کبھی بھی نہیں، تیری جگہ کسی اور کو کیوں پکڑیں، تجھے ہی پکڑا جائے گا اور تجھے ہی سزا بھگتنا ہوگی۔ تو فرمایا دنیا کے اندر رہنے والے نافرمانوں، ہمارا یہ اصول یاد کر لو، کفر کی زندگی ہے، عذاب بہت سخت ہے، اور مدد کر کے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ ہاں، وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اگر زندگی گزاری ہے ایمان والی، زندگی گزاری ہے اچھے کردار والی، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی سنتوں والی زندگی بسر کی ہے، تو فرمایا کہ پھر تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، جو بھی تم کرو گے اللہ تمہیں چھوٹے چھوٹے کام کا بھی پورا پورا اجر نصیب فرمائیں گے، ہر کام کا اجر تمہیں ملے گا۔ اچھی نیت کرو گے اللہ اس اچھی نیت کا بھی تمہیں اجر دے گے، عمل تو دور کی بات ہے نا، عمل کیا کہ نہیں کیا، اگر تم نے اچھی نیت کی تو اللہ اس کی وجہ سے بھی تمہیں اجر و ثواب عطا فرما دے گی۔ اس لیے تو ترغیب دی جاتی ہے نا کہ انسان اچھائی کا ارادہ تو کرے نا، ارادہ تو کرے نا، اللہ ارادے پر بھی اجر عطا فرماتے ہیں۔ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتے، جب ظالم اللہ کے پسندیدہ ہے ہی نہیں تو پھر اللہ خود کیسے ظلم کر سکتے ہیں کہ کسی نے کوئی نیک عمل کیا اور صحیح کیا، ایمان کے ساتھ کیا، اللہ اس کو اس کا بدلہ ہی نہ دیں، یہ تو ظلم ہے، اور اللہ کبھی ظلم نہیں کرتے، اور ظالم اللہ کو پسند ہی نہیں ہے۔ فرمایا نہیں پسند تو اللہ کافروں کو جہنم میں ڈالیں گے نا، اور ایمان والے اللہ کے پسندیدہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ واللہ یحب المتقین مقسطین، فرمایا محسنین، تقوی والے اللہ کے پسندیدہ، صبر والے اللہ کے پسندیدہ، احسان کرنے والے اللہ کے پسندیدہ، نیکی کرنے والے اللہ کے پسندیدہ، یحب التوابین، توبہ کرنے والے اللہ کے پسندیدہ، یحب المتطہرین، پاک صاف رہنے والے اللہ کے پسندیدہ، ایمان والے اللہ کے ہیں ہی پسندیدہ ہیں، ان کی ایک ایک خوبی اللہ کو پسند ہے، ایک ایک خوبی اللہ کو پسند ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ کے محبوب بنو، اللہ کے محبوب بنو، مبغوض نہ بنو، لا يحب الظالمین۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن مجید کی صداقت کا ذکر کیا، ذالک نتلوہ علیک من الآیات، فرمایا جو کچھ ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ قرآن مجید کی آیات سے پڑھ پڑھ کر آپ کو سنا رہے ہیں، آپ کو بتایا جا رہا ہے، اور آپ پھر یہی قرآن امت کو پڑھ کے سنا رہے ہیں، امت کو پڑھ کے سنا رہے ہیں۔
تو جو اللہ فرمائے کہ ہم نے آپ کو یہ پڑھ کے سنایا ہے، تو جس پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے وہ اللہ کا سچا نبی ہوتا ہے، سچا پیغمبر ہوتا ہے۔ جو اپنی طرف سے باتیں گھڑ گھڑ کر بتاتا رہے وہ جھوٹا نبی ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور صداقت بار بار بیان کی، بار بار بیان کی اور مختلف انداز سے بیان کی۔ تو ایک انداز یہ بھی ہے، ذالک نتلوہ علیک من الآیات، یہ آیات ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں، آپ اپنی طرف سے لے کر نہیں آ رہے ہیں۔ والذکر الحکیم، اور یہ نصیحت آموز تذکرے کی آیات ہیں۔ تو قرآن مجید کی حقانیت بیان کی کہ یہ قرآن مجید جو ہے الذکر ہے، اللہ کی یاد ہے۔ جو قرآن مجید پڑھتا ہے وہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے، اللہ کی یاد میں مشغول ہوتا ہے۔ اور یہ قرآن کیسا ذکر ہے؟ الحکیم، فرمایا حکمت سے بھرپور ہے، حکمت سے بھرپور ہے۔ اللہ خود بھی حکیم ہیں، اور اللہ کی جو کتاب ہے وہ بھی الحکیم ہے، الذکر الحکیم، اور محکم اور مضبوط، منسوخ نہ ہونے والی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا کہ ان پر نازل ہونے والی کتاب آخر منسوخ ہوئی، اور جو قرآن ہم نے آپ کو دیا ہے یہ قیامت تک کبھی منسوخ نہیں ہوگا۔ الذکر الحکیم ہے، محکم، نہ منسوخ ہونے والا ذکر ہے یہ تو۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ، عیسائیوں کے اعتراض کا جواب۔ جو آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے بحث و مباحثہ کر رہے تھے نا، نجران کے عیسائی، کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات تو الہ ہیں، الہ کیوں؟ کہتے ہیں دیکھو اگر آپ الہ نہیں مانتے تو عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے والد کا نام بتاؤ، کون تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد؟ نہیں والد تھے نا، یہی تو نشانی ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، یہی تو نشانی ہے کہ وہ الہ ہیں، معبود ہیں۔ نہیں تو ہر ایک کا تو باپ ہوتا ہے، ان کے باپ کا نام بتاؤ۔ جب ان کا باپ کوئی نہیں، اسی واسطے تو ہم انہیں معبود مانتے ہیں، الہ مانتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی تردید بڑے زبردست طریقے سے فرمائی۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب، فرمایا تم حضرت عیسیٰ کے والد کا نام پوچھتے ہو، ہمیں بتاؤ حضرت آدم کے والد کا نام اور ان کی والدہ کا نام کیا تھا؟ آپ بھی بتاؤ پھر۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام اس لیے الہ ہیں کہ ان کا والد کوئی نہیں، تو پھر بڑے الہ تو حضرت آدم ہوئے نا، ان کی تو والدہ بھی کوئی نہیں ہے، ان کے تو والد کوئی نہیں نا، ان کی تو والدہ بھی کوئی نہیں ہے۔ پھر بڑے الہ تو حضرت آدم کو ہونا چاہیے، جن کا باپ نہیں، جن کی ماں نہیں۔ جب وہ الہ نہیں بن سکیں تو وہ بھی الہ نہیں ہوں گے جن کے والد نہیں۔ جب حضرت آدم اللہ کے بیٹے نہیں تو پھر حضرت عیسیٰ بھی اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، فرمایا حضرت عیسیٰ کی مثال اللہ کے ہاں حضرت آدم جیسی ہے۔ جس طرح وہ بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے ہیں، یہ بغیر باپ کے پیدا ہوں گے بس۔ خلقہ من تراب، اللہ نے ان کو براہ راست جو ہے نا مٹی سے بنایا اور پیدا کیا براہ راست۔ ثم قال لہ کن فیکون، کن کہا تو کھڑے ہو گئے، روح آ گئی ان کے اندر۔ اور اسی طرح آسمانوں پر اٹھایا جانا بھی حضرت آدم، فرمایا نا حضرت عیسیٰ کی مثال حضرت آدم جیسی ہے۔ حضرت آدم کو آسمانوں سے زمین پر اتارا گیا، یہ بھی تو قرآن مجید میں۔ آپ نیچے اتر جائیے، بھئی جنت کہاں ہے؟ آسمانوں میں ہے نا، بلندی پر ہے۔ اللہ نے حضرت آدم کو آسمانوں سے زمین پر بھیجا اور حضرت عیسیٰ کو زمین سے آسمانوں پر اٹھایا۔ کمثل آدم، فرمایا دونوں ایک جیسے ہیں، صرف سمجھنے کی بات ہے۔ ایک چیز کو تم لے کر بیٹھ گئے ہو اور دوسری چیز کو بالکل تم نے چھوڑ دیا۔ ایک چیز تمہیں سمجھ میں آتی ہے اور دوسری چیز تمہیں سمجھ میں نہیں آتی۔ الحق من ربک، فرمایا یہ سب
حقیقت پر مبنی چیزیں ہیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ اے قرآن پڑھنے والے، ان حقائق میں کبھی شک نہ کرنا۔ شک انسان کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ اللہ کے وعدوں پر یقین ہی انسان کے لیے دونوں جہانوں میں نجات کا ذریعہ ہے، نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شکوک اور شبہات سے بچنے والا بنائے، حقائق پر یقین رکھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔